کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دہرائی کر رہے تھے کہ کہاں تک ہو گئی تھی دہرائی؟ فعل مضارع ہم نے کر لیا تھا دہرائی میں۔ فعل جہد منفی بلم سے کر لیتے ہیں آج۔ اچھا جی، تو فعل جہد منفی بلم وہ فعل مضارع ہے جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ دیکھیں، فعل مضارع میں زمانہ مستقبل اور حال کا ہوتا ہے، لیکن جب لم داخل ہوتا ہے تو پھر آپ تعریف میں پڑھ رہے ہیں گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا، نفی منفی ہے نا، نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ جیسے لم یدخل، نہیں داخل ہوا وہ ایک مرد، لم ینصر مدد نہیں کی اس ایک مرد نے۔ اور پھر میں نے ایک لفظ اور بھی بتایا تھا، لما، یہ حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ سارے جو ہے جزم دیتے ہیں۔ تو لم اور لما، لام امر لائے نہیں، یہ ابھی پڑھیں گے ہم، امر اور نہیں کی بحث جب پڑھیں گے تو وہاں پڑھیں گے اس کو۔ تو ابھی فی الحال لم اور لما یہ دونوں جزم دیتے ہیں۔ لما ینصر، لما یدخل، لم یدخل، لم ینصر، تو لما ینصر یہ جزم دیتے ہیں۔ اور لم کا معنی نہیں صرف منفی، اور لما ابھی تک نہیں، لما یدخل ابھی تک داخل نہیں ہوا، لما ینصر ابھی تک اس نے مدد نہیں کی۔ ان لما، لام امر لائے نہیں، لام کا سوال آ رہا ہے کہ لام اور لم میں فرق؟ لا، اچھا، لا اور لم میں فرق؟ لا جو ہے وہ صرف نفی کے لیے ہے نا، صرف نفی کے لیے، لا یضرب، لا يدخل، لا ينصر، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لا حرف نفی ہے، جب فعل مضارع پر داخل ہو تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور ایسے ہی لفظوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لا ينصر، لا ينصران، لا ينصرون، لا تنصر، لا تنصران، لا ينصرن، لا تنصر، لا تنصران، نون اعرابی بھی آئے گا، اور آخر میں اسی طرح ینصرو میں پیش ہے تو لا ینصرو اس میں بھی پیش، صرف معنی کے اعتبار سے منفی کا معنی دیتا ہے، اور لفظوں کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ لا ماضی میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لا ماضی میں استعمال نہیں ہوتا، لا استعمال ہوتا ہے مضارع میں، ماضی میں ما استعمال ہوتا ہے بطور نفی کے۔ اچھا جی، مولانا صاحب، یہ جی لا میں نون عرابی آتا ہے یا نہیں آتا؟ لام نون اعرابی، لا تو نہیں کا ہے نا؟ جی جی، اس میں بھی نون اعرابی آتا ہے، یہ عمل نہیں کرتا، لفظوں میں عمل کوئی نہیں کرتا، معنی میں بھی، یعنی جیسے پہلے مستقبل اور حال کا معنی کر رہے تھے وہی طرح اسی طرح مستقبل اور حال کا معنی ہوگا، معنی میں بھی تبدیلی نہیں ہے، بس یہ ہے یہ کہ مثبت اور منفی کا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اس میں، یہ لفظوں میں بھی۔ نہیں، لا نہیں کے لیے ہے نا؟ ایک لائے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں لا رو یہ کر، مضارع کا بتا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہاں مضارع کا بتا رہے ہیں لا، میں ٹھیک ہے، مضارع کا بتا رہا ہوں، سوال کیا تھا کہ لام، لا سمجھ اور لم میں فرق کیا ہے؟ تو جزاک اللہ۔ لا اگر جو فعل مضارع پر داخل ہو تو وہ نہیں ہوتا، یہ وہ نفی ہوتا ہے۔ جی جی، ہاں، سمجھ گیا اور جو اصل لائے مسئلہ۔ نہیں ہوتا ہے وہ جزم دیتا ہے، وہ ابھی پڑھا ہی نہیں ہم نے، لا جی ینصر مدد نہ کرے وہ ایک مرد، تو جی، روکا جا رہا ہے، لا ینصر مدد نہ کرے، وہ تو تبدیلی ہوتی ہے اس میں۔ اچھا، تو اس میں اس بنانے کا طریقہ کہ ابتدا میں لم لگا لیں گے اور آخر میں جزم دے دیں گے، 5 صیغوں میں آخر میں یہ جزم ہوگا، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے۔ وہ 7 صیغے 4 تثنیہ کے ہیں، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ مبنی ہے، اور مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، وہ دو صیغے یہ ہیں، بتایا تھا نا، مبنی مبنی، کہ جمع یہ مؤنث حاضر۔
جب جمع مونس مؤنث غائب. ہاں یہ ماضی میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ نون آیا ہوا ہے تو مبنی ہے. دیکھیں یہاں بھی گرا نہیں ہے. اچھا جی. آگے فعل مستقبل مؤکد منفی بلند وہ فعل مضارع ہے جس سے آئندہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا تاکید کے ساتھ سمجھا جائے. تو مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے. اس میں لن يدخل ہرگز داخل نہیں ہوگا وہ ایک مرد. اس کے بھی بنانے کا بس وہی طریقہ ہے جو فعل منفی جہد بلم کا تھا. وہاں پہ وہ جزم دیتے ہیں یہ نصب دیتے ہیں لن ينصرا. اور پھر میں نے یہاں پہ چند الفاظ بتائے تھے ان لن کئی اذن ان کا معنی بتایا تھا. ان کا معنی بتایا تھا یاد ہوگا. ان کا معنی کیا تھا؟ اگر. نہیں نہیں ان یہ کہ. یہ کہ ہاں. اور لن ہرگز نہیں، نہیں ہرگز ہرگز نہیں. نہیں. کئی تاکہ، تاکہ. اذن اب، جب کہ. جبکہ. جب کہ ٹھیک ہو گیا. تو ایسے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا حضرت، جی یہ جو اذن ہے، اذن یہ بھی انہوں نے عربی کو گرائے گا. جی یہ بھی گرا، سب میں گرتا ہے سب کی وجہ سے. یہ سارے حروف تو ناصبہ ہے نا. ہم نے جی ہم نے جو پرچے میں سوال پڑھا ہے اذن اضربا، جی. جب کہ میں ماروں گا. جب کہ میں یا جی میں ماروں گا، مارتا ہوں، مارتا ہوں یا ماروں گا یا جب. مارتا ہوں جی. یا ماروں گا. ہم، بس اب یہ ایگزام کے ایک پیپر کا یہی سوال تھا، کئی تاکہ کے. جی یہ سوال نمبر 9، تاکہ مدد کریں وہ سب مرد. جی یہ سیگا حل کریں ابھی انہوں نے سوال میں پوچھا ہے. جی اب اگر تاکہ لگائیں گے جی تو مدد کریں وہ سب مرد، تو یہ تو امر کا معنی دیتا ہے، جی جی. مضارع کا معنی نہیں یہ دیتا. میں نے ٹھیک کروایا تھا اس دن، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا کہ کیا مدد کرے نہیں، اس کو مدد کرے گا. کرے گا؟ ٹھیک ہے، کرے گا تاکہ کر دیں اس مدد کو. کرے گا. جی ابھی پڑھا ہی ٹھیک ہے، نہیں ہے نا، امر ابھی پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر. تو اچھا اس جی. کو ہم کیا لکھیں گے؟ کئی ینصرو، مدد کرے گا. کئی حروف ناصبہ میں سے ہے، یہ زبر دیتے جی. ہیں نا، نصب دیتے ہیں. کئی کئی ینصرا. ینصرا. ہاں تو ٹھیک ہے. کئی کا معنی تاکہ، مدد کرے، کرے گا، کرے لیکن گا. وہ اس میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی وہ سب مرد ہے نا، تاکہ مدد کریں وہ سب مرد. جی. اس کا ہم نے لیکن ترجمہ یہ کرنا ہے. مدد، تاکہ مدد کرے تو یہ امر نہیں ہو جائے گا؟ صحیح ہے. جی جی. ہاں یہ امر ہو جائے گا. تاکہ مدد کرے گا، نہیں کرے گا صحیح نہیں آئے گا، یہ امر میں استعمال ہو سکتا ہے. تاکہ تاکہ مدد کرتا ہے، جی تاکہ مدد کرتا ہے. ہاں. تو تو یہ اس یہ تاکہ داخل ہو داخل ہوگا. تو یہ امر نہیں ہے ویسے. تاکہ مدد کرے یہ بھی امر نہیں بنتا، یہ بھی آپ خبر ہی دے رہے ہیں. تاکہ یعنی اس سے پہلے کوئی کلام ہوگا کہ وہ آ جائے تاکہ وہ مدد کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہاں. خبر ہے، صحیح ہے. تو یہ پھر واحد کا جملہ رکھیں، جمع کا رکھیں. کیا کون یہ سا تاکہ وہ سب مدد کریں، یا تاکہ کئی ینصرو. جو امتحانی سوال میں پوچھا گیا یہ؟ ہاں، سوال میں جو سب پوچھا گیا ہے جی اس میں یہ پوچھنا ہے کہ اب جیسے اس میں تو ہے تاکہ مدد کرے کبھی وہ سب مدد، تو پھر تو جمع کسی کا اس کے جی حساب سے حل کر لیں. جی جی کر لیں. کئی ینصرو، سرو. کئی ینصرو. کئی ینصرو بنتا شروع ہے. یا گر جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہ بھی ہو گیا جی فعل مستقبل مؤکد منفی بلند. تو باقی لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اس کی دہرائی کل کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب نحو کی طرف آتے ہیں.
دہرائی کر لیتے ہیں اس دن کے سبق کی معرب اور مبنی کی بحث ہم پڑھ رہے تھے، اور اعراب کی پہلی تقسیم اعراب بالحرکت اور بالحرف بتایا تھا آپ کو، کہ زبر زیر پیش فتحہ ضمہ کسرہ والا سکون والا جو اعراب آخر میں آتا ہے، زیدن زیدن زیدن، یہ اعراب بالحرکت ہے، اور اگر واو الف یا اور نون کے ساتھ آئے تو وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور یہ جمع کے صیغوں میں تثنیہ کے صیغوں میں ہوتا ہے اکثر اعراب بالحرف۔ اچھا جی، اب دیکھو واحد کا صیغہ ہو مسلمن تو وہاں واو نہیں آئے گا، مسلمن مسلمن مسلمن، لیکن جب تثنیہ بنائیں گے تو پھر وہ اعراب بالحرف آئے گا۔ اور پھر اعراب کی 3 قسمیں بتائی تھی، اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی۔ اعراب لفظی جو لفظوں میں ظاہر ہو، زیدن لفظوں میں ظاہر ہو رہا ہے، اور تقدیری لفظوں میں ظاہر نہ ہو بلکہ مقدر ہو، چھپا ہوا ہو، ہم اندازہ کریں گے کہ یہاں پہ جاء موسیٰ یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہونے کی ہم نے اندازہ کیوں کیا کہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ رأیت موسیٰ، یہاں پہ موسیٰ مفعول بن رہا ہے، تو جب مفعول بن رہا ہے تو ہم نے اندازہ کیا کہ یہ یہاں پہ منصوب ہے، تو یہ تقدیراً منصوب ہے۔ مررت بموسیٰ، میں گزرا موسیٰ کے پاس سے، تو موسیٰ یہ مجرور ہے تقدیراً، ٹھیک ہے، تقدیراً، اس کے لیے تقدیراً کہیں گے۔ زیدن کے لیے لفظاً کہیں گے، مرفوع ہے لفظاً، موسیٰ مرفوع ہے تقدیراً، ہؤلاء جاء ہؤلاء مرفوع ہے محلاً۔ تو محلاً اعراب محلی یہ تو ہوتا ہے مبنی میں، ٹھیک ہے، اور اعراب تقدیری اور لفظی یہ معرب میں آتا ہے، معرب میں۔ آگے معرب کی اعرابی حالتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو ذرا دیکھیں۔ معرب کی اعرابی حالتیں 4 ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، حالت جزمی۔ رفع نصب جر جزم، رفع پیش نصب زبر جر زیر جزم سکون کو، تو حالت رفعی اور حالت نصبی اسم اور فعل دونوں میں ہوتی ہے۔ حالت رفعی اور حالت نصبی یہ اسم میں بھی ہوتی ہے اور فعل میں بھی ہوتی ہے۔ آپ پڑھ چکے، آپ پریشان نہ ہو، جیسے ینصرو ہے، را کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں تو یہ را حالت رفعی ہے، اور حالت نصبی یہ بھی فعل میں ہوتی ہے نا، فعل مضارع میں، جیسے حروف ناصبہ داخل ہوتے ہیں، لن یضربا لن یدخلا، جی ٹھیک ہے، تو حالت رفعی اور حالت نصبی اسم اور فعل دونوں میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آگے، حالت جری صرف اسم میں ہوتی ہے، یہ فعل میں نہیں ہوتی، یعنی جر جو آئے گا وہ فعل میں کبھی نہیں آئے گا، اسم میں آتا ہے۔ اور حالت جزم جو جزم دیتے ہیں وہ صرف فعل میں ہوتی ہے، حالت جزمی جو جزم آتا ہے صرف فعل میں آتا ہے۔ تو آپ نے حروف جازمہ پڑھے ہیں، لم لما لام امر لائے نہیں، لم لما لام امر لائے نہیں، یہ چاروں جو فعل جزم دینے والے ہیں یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے۔ یہ ایک فائدے کی بات ہے جو انہوں نے لکھ دی ہے کتاب میں، تو اس میں اس کو یاد کر لیجئے گا، اس کو بھی غور سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو لفظ ان شرطیہ ہے ہم، یہ ان میں نہیں ہے؟ ان الگ ہوتا ہے، وہ حال شرط ہوتا ہے، جی ان شرطیہ الگ ہوتا ہے۔ ان تضرب تو یہ اضرب، حروف جازمہ میں نہیں ہے یہ؟ یہ بھی ہے، ان آپ لما نے اس لم، کا ذکر ہاں وہ اس رہ کا گیا ہوگا، ذکر ہے حروف جاز، ان شروع ان سے ہوتا ہے، ان لم لما لام امر لائے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں، اس کی بھی دہرائی شروع کر لیجئے گا پیچھے سے انفرادی یہ طور جو پر آپ۔ حالت جری صرف اسم میں ہوتی ہے، اس کی کوئی ایک دو مثالیں سامنے آ جائیں؟ بزیدن، بزیدن، ٹھیک ہے، ہاں تو یہ زید ہوں، اسم ہے،
تو با اگر آپ فعل پر داخل کریں ماضی پر، بنصرہ، تو کبھی نہیں داخل ہوتا، کیونکہ با آپ نے پڑھا ہے کہ اسم پر، حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم کی علامات میں سے ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور مضاف الیہ یہ بھی کس معرفہ میں سے پڑھا ہے آپ نے، اور معرفہ کس کی قسم ہے؟ معرفہ بھی اسم ہی کی معرفہ قسم. اسم کی ہاں، اسم کی تو قسم ہے جی. آپ کو بتایا تھا کہ جر دو وجہ سے آتا ہے، ایک حرف جر کی وجہ سے آتا ہے اور ایک مضاف مضاف الیہ. ہے. تو حرف جر یہ علامات اسم میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اسم کی علامات میں سے جہاں حرف جر آتا ہے، اور مضاف بھی مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، تو وہ بھی مضاف الیہ آپ نے پڑھا اسم معرفہ ہے، اور معرفہ بھی اسم میں سے ہے. تو اس لیے جو حالت جری ہوتی ہے صرف اسم میں ہوتی ہے. برجل، مضاف اسم پر ہی داخل ہوتا ہے. جی مضاف اسم پر ہی داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر جی، فعل پر جزاک اللہ. داخل ہو، اگر فعل پر داخل ہو تو میں بتا بھی دوں، اگر فعل پر داخل ہو تو تب بھی وہ مجرور ہوگا. فعل یعنی پورا جملہ مل کرنا ایک جملہ بن جاتا ہے، اور وہ جملہ ہوتا ہے مبنی. وہ جملہ ہوتا ہے مبنی کے حکم میں مبنی. مبنی کے حکم میں ہو جاتا ہے. جب مبنی کے حکم میں ہو جائے گا تو ہم اس کو مجرور کہیں گے، لیکن لفظاً نہیں کہیں گے بلکہ محلن. محلاً کہیں گے. جی میں نے ویسے عرض کر دی، کوئی مثال ویسے ذہن میں نہیں ہے. اگر ہو بھی جائے کہ مضاف اسم ہو، مضاف الیہ فعل آ جائے، تو پھر اس پورے جملے کو یعنی فعل فاعل مفعول مل کر ایک جملہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ بن جائے. اور وہ مضاف الیہ کیسے بنے گا؟ یعنی وہ مجرور ہوگا محلاً. اچھا حضرت، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اعراب لفظی، اعراب تقدیری جو پڑھی ہے نا، اگلے سبق میں اس کو ایک مرتبہ ہم دوبارہ دہرا لیں. ٹھیک ہے، مشق کریں گے مجھے پیر اس کی بروز ضرورت پیر. لگ رہی ہے. بروز پیر انشاءاللہ اس قرآن حکیم سے مشق کریں گے تو وہاں اس کو مزید انشاءاللہ. وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جزاک اللہ.